خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی صبح ہم خداوند کے کلام سے زبور 38 پر غور کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زبور جو ہے یہ داؤد کا لکھا ہوا زبور ہے، کیونکہ جب ہم اس زبور کے سرنامے کو پڑھتے ہیں تو اس زبور کے اوپر لکھا ہوا ہے یادگار کے لیے داؤد کا مزمور۔ ہمیں بائبل مقدس کے طالب علم ہونے کے ناطے سے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 150 مزامیر میں سے 73 یا غالباً 74 ایسے مزامیر ہیں جو کہ داؤد کے نام سے منسوب ہیں، جن کا مصنف، جن کا لکھاری خداوند کا بندہ داؤد ہے، جبکہ دیگر مزامیر دیگر مصنفین کی طرف سے لکھے گئے مزامیر ہیں۔ آج کی صبح جب ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں تو داؤد کا ہی لکھا ہوا زبور ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہماری کلیسیوں میں اکثر گائے جانے والے زبور کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ ہم سب اس زبور کے پنجابی الفاظ سے بالکل آشنا ہیں، جہاں ہم گاتے ہیں اور کہتے ہیں گسے نال نہ جڑکی مینو اے خدا، جوش وچ اپنے کہر دے دیوی نہ سزا۔ آج ہم اس زبور پر غور کریں گے۔ آپ کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ ہم نے زیادہ تر اس زبور کو آج تک گایا ہی ہے یا گاتے سنا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمیں اس زبور پر خصوصاً کسی خدا کے خادم کو منادی کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ خداوند نے میرے دل کو ابھارا کہ کیوں نہ اس زبور پر خدا کے کلام سے بات کی جائے، اس پر منادی کی جائے۔ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ جب ہم اس زبور پر مطالعہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلی بات جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس زبور کی جو فطرت ہے وہ کیا ہے، اس زبور کی نیچر کیا ہے، اس زبور کو بائبل مقدس کے جو عالمین ہیں وہ اس کو کس زبور کی فہرست کے اندر شامل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ بائبل مقدس میں مختلف انواع و اقسام کے مزامیر ہیں، اسی طرح سے یہ زبور بھی جو ہے ایک خاص قسم سے تعلق رکھتا ہے، جسے توبہ کا مزمور یا مغفرتی مزمور یا پینیٹینشل سام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ توبہ کا مزمور ہے، مغفرتی مزمور ہے، لیکن جب ہم اس زبور کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک دکھی دل کی فریاد لگتی ہے، ایک ایماندار نوحہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی آہ و بکا کو خدا کے سامنے رکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دکھی دل کی فریاد ہے، جیسا کہ نئی بائبلوں کے اندر اس زبور کے اوپر جو اردو سرنامہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ہے دکھی آدمی کی فریاد۔ ہم اس زبور پر تھوڑے وقت میں غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی 2 آیات کے اندر خداوند کا بندہ جو ہے وہ اس مصیبت کا ذکر کرتا ہے، اس دکھ کا ذکر کرتا ہے، اس پریشانی کا ذکر کرتا ہے جو کہ اسے خدا کی طرف سے درپیش ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند، تیرے اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے، اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھے لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ پہلی 2 آیات کے اندر
खुदावंद का बंदा दाऊद एक प्रॉब्लम का शिकार है, एक मुश्किल परेशानी से हमकनार है, नबर्द आज़मा है, और वो खुदा के कहर गज़ब का सामना कर रहा है। और जब वो खुदा के कहर गज़ब का सामना कर रहा है, इस हालत में वो खुदा से मुखातब होता है। ज़बूर 38 के जो अल्फाज हैं, खुसूसी तौर पर पहली 2 आयात के अंदर, इनके अंदर और छठे ज़बूर की पहली आयत के अंदर बड़ी कदरे मुश्तरक पाई जाती है। जैसा लबो लहजा जो है ज़बूर 38 के अंदर है, वैसा ही लबो लहजा जो है वो छठे ज़बूर की पहली आयत के अंदर है। और हम गाते भी हैं, ऐ यहोवा अपना गुस्सा ना वहा, कैर विच अपने ना मैनू दे सजा। सो जैसे जज्बात छठे ज़बूर के अंदर हैं उसकी पहली आयत के अंदर, वैसे ही जज्बात का इजहार 38 ज़बूर की पहली 2 आयात के अंदर खुदावंद का बंदा दाऊद करता हुआ नजर आता है। लेकिन बावजूद कि वो अपनी मुश्किल को, इस कहर गज़ब का सामना कर रहा है, खुदा के तीरों का सामना कर रहा है, लेकिन वो खुदा से मुखातब है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुखों में से, परेशानियों में से गुजरते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, आपका फौरी रद्द अमल क्या होता है? पहली ये 2 आयात हमें इस बात पर हमारी तवज्जो मरकूज करती हैं कि दुखों और परेशानियों के अय्याम में हमें अपना चेहरा जो है वो खुदा की तरफ करने की ज़रूरत है। जब हम मुश्किलात, परेशानियों से गुजरते हैं, हमारा जो फौरी रद्द अमल होना चाहिए, हमें खुदा को मुखातब करना चाहिए, खुदावंद के सामने आना चाहिए, खुदावंद से दुआ और इल्तिजा करनी चाहिए। उसकी जो मुश्किल है खुदावंद के बंदा दाऊद की, खुदावंद के बंदा को जो मसला लाहक इन आयात के अंदर नज़र आता है, वो उसे खुदा से मंसूब करता है कि आए खुदावंद तेरे कहर से, आए खुदावंद तेरे गज़ब से, आए खुदावंद तेरे तीरों से और तेरे हाथ से मैं इस मुश्किल परेशानी का शिकार हूँ। और फिर जब हम तीसरी आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ते हैं तो फिर इन आयात के अंदर वो उन बातों का जिक्र करता है कि खुदा के कहर व गज़ब के सबब से जो असरात उसकी ज़िंदगी पर मुरतब हुए हैं वो उनका जिक्र करता है। लेकिन इससे पहले मैं तीसरी, चौथी और 5वीं आयत के अंदर एक अहम नुक्ते को देखता हूं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरी, चौथी और 5वीं आयत के अंदर जिस बात को हम खास तौर पर देखते हैं वो जहां पहली 2 आयत के अंदर अपने मसाइल को खुदा के कहर व गज़ब के साथ, खुदा के तीरों के साथ, खुदा के भारी हाथ के साथ जोड़ता है, तीसरी, चौथी और 5वीं आयत के अंदर और आगे चलकर हम देखते हैं कि 18वीं आयत के अंदर वो अपनी मुश्किल को, अपनी परेशानी को अपने गुनाह के साथ भी जोड़ता है। इसे तौबा का मज़मूर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर गुनाहों का इकरार नज़र आता है। दाऊद अपने गुनाह का इकरार करता हुआ नज़र आता है। और जब हम पढ़ते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों में आराम नहीं। फिर चौथी आयत में कहता है, मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई, वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। फिर 5वीं आयत में कहता है, मेरी हमाकत के सबब से। फिर 18वीं आयत में कहता है, इसलिए मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा। दूसरे हिस्से में कहता है, और अपने गुनाह के बाद गमगीन रहूंगा। तकरीबन 5 दफा इस ज़बूर को जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने गुनाह को भी अपने मसाइल की बुनियादी वजह समझता है। अगरचे
وہ پہلے حصے کے اندر 2 آیات کے اندر اپنے مسائل کو خدا کے قہر و غضب سے منسوب کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار کرنے سے کبھی اپنی توجہ جو ہے وہ نہیں ہٹاتا کہ جو کچھ اس پر بیت رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ میرے عزیزو، یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ جب ہمارے مسیحی بہن بھائی مشکلات پریشانیوں سے گزرتے ہیں تو ایمانداروں کا عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو ان کے مسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ ہماری ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی کے پیچھے ہمارا گناہ کا پہلو شامل ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلات آئیں، جو دکھ آئے، اس کی بنیادی وجہ گناہ بھی ہے۔ سو لازمی نہیں ہے کہ جو گناہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے مسائل سے دوچار ہوں، اپنی پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں، اس کی بنیادی وجہ وہ ابتدائی گناہ جسے ہم موروثی گناہ کہتے ہیں وہ بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اور ہمیں اس بات کو جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے بہن بھائی جب مشکل پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں اس کو، ان کی پریشانیوں کو گناہ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر دوسرے بہن بھائی اس پریشانی، اس مشکل کا دوچار ہیں تو اس کی وجہ ان کا جو اکتسابی گناہ ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن موروثی گناہ کی وجہ سے وہ اس مشکل پریشانی کا شکار ہوں۔ اگر وہ موروثی گناہ کی وجہ سے ان مسائل سے دوچار ہیں تو ہم بھی اس موروثی گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، جس طرح کہ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہم سب نے گناہ کی حالت میں صورت پکڑی ہے، لیکن خوبصورت بات جو ان آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں، 3 آیت سے لے کر 5 آیات تک اور پھر 18 آیت کے اندر، کہ داؤد اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا کی حضوری میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جب کبھی بھی ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گناہوں کا اقرار جو ہے یہ ہماری زندگی کا موتم نظر ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے اقرار گناہ کے دروازے سے گزرنا چاہیے۔ خدا کے نزدیک یہ انتہائی پسندیدہ بات ہے، اور داؤد کے مزامیر کے اندر یہ ایک بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے۔ وہ جب کبھی بھی خداوند کی حضوری میں جاتا ہے، اور دیگر مزامیر کے اندر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح سے ہم میں بھی ایماندار ہونے کے ناطے سے خدا کی حضوری میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے گناہ میں صورت پکڑی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کرتے ہیں، اور بہت دفعہ جو مسائل جن سے ہم گزرتے ہیں یہ بھی ایک اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کا سبب ہمارے گناہ ہوں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب ہم مسائل سے گزرتے ہیں اس کا سبب ہمارے اکتسابی گناہ ہوں، اس کا سبب ہمارا موروثی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دوسرے ایمانداروں کو دکھ پریشانی کی حالت میں دیکھ کر ہمیں ان کے گناہوں کے ساتھ ان کے مسائل کو نتھی نہیں کرنا چاہیے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آگے چل کر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جہاں وہ پہلی 2 آیات کے اندر اپنے مسائل کو خدا کے قہر و غضب، خدا کے تیروں کے ساتھ، خدا کے بھاری ہاتھ کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک وہ اپنے مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے،
لیکن اس کے بعد جب ہم غور کرتے ہیں تو خاص طور پر تیسری آیت سے لے کر 10ویں آیات کے اندر وہ اپنی جسمانی زندگی پر جو خدا کے قہر و غضب کے اثرات ہیں، جو کہ اس کی بدی کے اثرات ہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی جسمانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے، اس کی جذباتی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے، ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم غور کریں۔ تیسری آیت کے اندر کہتا ہے تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میری ہڈیوں میں آرام نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے۔ 5ویں آیت کے اندر وہ سڑ گئے۔ 6 آیت میں کہتا ہے میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں۔ 7ویں آیت میں کہتا ہے میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں، میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا ہوں۔ اور پھر 10ویں آیت میں کہتا ہے میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ تیسری آیت سے لے کر 10ویں آیات کے اندر وہ اپنے زندگی کے ان مسائل کا ذکر کرتا ہے جو اسے جسمانی طور پر لاحق ہیں، اس کی جذباتی زندگی پر، اس کی جسمانی زندگی پر خدا کے قہر و غضب کا یا گناہ کے باعث جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ یہ جو سارے مسائل، یہ جو ساری باتیں خدا ان کا بندہ داؤد زبور 38 کے اندر کرتا ہے، شاید ان کی نوعیت جسمانی ہے۔ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، شاید ڈپریشن کے باعث، مسائل کے باعث وہ جسمانی طور پر بھی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، جسمانی بیماریوں کا سامنا کر رہا ہو، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ شاید اپنی اس جذباتی کیفیت کا بیان کرنے کے لیے ان جسم کے اعضاء کو بطور مثال کے طور پر بیان کر رہا ہو کہ میری ہڈیوں میں آرام نہیں ہے، جسم میں صحت نہیں ہے، میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے، میں نہایت نحیف اور کچلا ہوا ہوں۔ دل کی بے چینی کی وہ بات کرتا ہے، طاقت کے گھٹنے کی بات کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کے کم ہونے کی بات کرتا ہے۔ اس کی نوعیت جذباتی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ گویا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ ان جسمانی اعضاء کو بطور مثال کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میری حالت ایسی ہے۔ لیکن دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان آیات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تیسری آیت سے لے کر 10ویں آیات کے اندر خدا کے قہر و غضب اور اس کے اپنے گناہ کے باعث ہونے والے جو اثرات اس کی جسمانی زندگی پر، اس کی فزیکل لائف پر، اس کی جو ایموشنل لائف پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب ہم 11ویں اور 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر وہ اس کی زندگی پر جو سماجی اثرات مرتب ہوئے ہیں، معاشرتی طور پر جو اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں، جو سوشل افیکٹس اس کی لائف پر مرتب ہوئے ہیں، اس کے خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ 11ویں آیت کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ پہلے حصے کے اندر جب وہ اپنی سماجی زندگی پر خدا کے قہر و غضب اور اس کے گناہ کے باعث جو اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں وہ ذکر کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی سماجی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے رشتہ داروں نے، میرے پیاروں نے، شاید اس کے اپنے بہن بھائیوں نے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ عزیز
کا استعمال ہوا ہے. پھر وہ میرے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اپنے بہن بھائی ہوں, ہو سکتا ہے اس کا اپنے بچے ہوں, ہو سکتا ہے اس کے انتہائی قریبی جو رشتہ دار تھے, عزیز تھے, وہ ان کی بات کرتا ہے. اور پھر وہ دوستوں کو الگ کیٹیگری میں رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھ پر مصیبت آئی ہے, جب مجھ پر پریشانی آئی ہے, تو وہ بھی دور جا کر کھڑے ہوئے ہیں. اگرچہ وہ اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بن رہے, اس پر یعنی تکلیفیں ڈھانے کا سامان نہیں پیدا کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو حالت ہے, وہ اپنے عزیزوں کی جب بات کرتا ہے, دوستوں کی بات کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کی بات کرتا ہے, تو اس سے اس بات کا گلہ ہے, اسے اس بات کا دکھ ہے جس کے لیے وہ ماتم کنا ہے کہ وہ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم دکھ پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے عزیز و قارب, شاید جنہوں نے ہمارے ساتھ اکٹھا ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لیا ہوتا ہے, وہ بھی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اپنے ماں باپ ہو سکتے ہیں, ہمارے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہی تجربہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کو بھی ہوا جب وہ خدمت کر رہا تھا. کلام میں لکھا ہے وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. ایماندار ہوتے ہوئے بہت دفعہ جب ہم بھی دکھوں میں سے گزرتے ہیں, ہماری سماجی زندگی پر اس کا ایک بہت بڑا جو پہلا اثر ہوتا ہے, ہمارے اپنے پیارے ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں, ہمارے دوست عزیز وہ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں. سو یہ اثر اس کی زندگی پر ہم دیکھتے ہیں. اور سماجی زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم 12ویں آیت میں وہ اپنے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے, وہ جو مخالف ہیں. اب ان کو وہ کہتا ہے زیادہ موقع مل گیا ہے. 12ویں آیت میں لکھا ہے میری جان کے خواہاں میرے لیے جال بچھاتے ہیں, وہ میرے نقصان کے طالب شرارت کی باتیں بولتے ہیں, وہ دن بھر مکر و فریب کے منصوبے باندھتے ہیں. چونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے قہر و غضب کا سامنا ہے, چونکہ میں ایک مصیبت, ایک پریشانی سے دوچار ہوں, جہاں میرے عزیز دوستوں نے, رشتہ داروں نے, پیاروں نے مجھے چھوڑ دیا ہے. وہ سماجی زندگی پر اثرات کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اب میرے دشمنوں کو بھی موقع مل گیا ہے. وہ اپنی سماجی زندگی کو 2 پیرائے میں دیکھتا ہے. پہلے حصے میں ہم نے دیکھا 11ویں آیت کے اندر وہ دوستوں کی بات کرتا ہے, عزیزوں کی بات کرتا ہے, اپنے پیاروں رشتہ داروں کی بات کرتا ہے. لیکن 12ویں آیت میں وہ اب اپنے مخالفوں کی بات کرتا ہے کہ ان کو میری اس مصیبت کو دیکھ کر زیادہ موقع ملا ہے کہ وہ میرے خلاف منصوبہ سازی کریں. میرے عزیزو, بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم مشکل پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن ہمارے خلاف زیادہ جو ہے وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی 2 آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ان مسائل کی بات کرتا ہے, خاص طور پر اس مسئلے کا تذکرہ کرتا ہے جو کہ خدا کے قہر و غضب کے طور پر اسے بیان کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3 سے 5ویں آیات کے اندر وہ خاص طور پر اپنے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلا شبہ میرے جو مسائل ہیں, میری جو پریشانیاں ہیں, اس کے اندر میرا گناہ بھی شامل ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3 سے آیت سے لے کر 10ویں آیت تک وہ بنیادی طور پر جسمانی زندگی پر ہونے والے جو اثرات ہیں ان کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی جسمانی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے, اس کی جذباتی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا ہے. اور پھر 11ویں سے 12ویں آیات کے اندر وہ اپنی اس سماجی زندگی کا ذکر کرتا ہے, معاشرتی زندگی کا ذکر کرتا ہے کہ خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے اس کی سماجی زندگی پر کیا اثر ہوا ہے. اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا ہے, اس کے عزیز و قارب دور جا کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے دشمنوں کو اس کے خلاف منصوبہ سازی کرنے کا ایک زیادہ موقع مل گیا ہے. اب جب ہم 13ویں اور 14ویں آیت میں آتے ہیں تو
یہاں پر ہم اس کے رد عمل کو دیکھتے ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو رد عمل ہے وہ دو طرح کا ہے خدا ان کے بندہ داؤد کا۔ ایک ہے جسمانی رد عمل، اور اس کا یہاں پر 13ویں اور 14ویں آیات کے اندر داؤد اپنے جسمانی رد عمل کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب وہ خدا کے قہر و غضب کا سامنا کر رہا ہے، جب وہ اس کی جسمانی زندگی اور اس کی جذباتی زندگی جو ہے وہ ان اثرات کا سامنا کر رہی ہے، جب اس کی سماجی زندگی کٹ کر رہ گئی ہے، قطع تعلقی کا شکار ہے، جب اس کے دشمن اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو 13ویں اور 14ویں آیات کے اندر ہم اس کے رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کا رد عمل کیا ہے؟ پر میں بہرے کی مانند سنتا ہی نہیں، میں گونگے کی مانند منہ نہیں کھولتا، بلکہ میں اس آدمی کی مانند ہوں جسے سنائی نہیں دیتا اور جس کے منہ میں ملامت نہیں۔ یہ آیات اس کے خاموش رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب دنیا کے لوگ اس کے اپنے پیارے اس سے منہ موڑ گئے ہیں، دور جا کھڑے ہوئے ہیں، جب اس کے دشمن اس کے خلاف جو برسر پیکار ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے مکر و فریب کے منصوبے باندھ رہے ہیں، تو ان آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے حالات کے رد عمل کے جواب میں، رد عمل میں وہ خاموشی اختیار کرنے کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمیں اپنے پیاروں سے قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارا فوری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ جیسے ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ہم بھی بہت دفعہ ویسا ہی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہمارے دشمن ہمارے خلاف کوئی ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں، اس کے جواب میں فوراً ہم بھی جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہم ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن داؤد اس سارے حالات سے جب گزر رہا ہے، وہ سائلنٹ موڈ اختیار کرنے کی بات کرتا ہے، وہ خاموش رہنے کی بات کرتا ہے، وہ نہ سننے کی بات کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنے کی بات کرتا ہے۔ سو میں آج کی صبح یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زبور ہمیں سکھاتا ہے، داؤد کے یہ الفاظ جن کا تذکرہ 13ویں اور 14ویں آیات کے اندر پایا جاتا ہے، کہ جب ہم مسائل کا سامنا کرتے ہیں، جب ہمیں اپنوں کی طرف سے، جب ہمیں مخالفوں کی طرف سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ہمارا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، ہمارا فوری رد عمل خاموشی ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، خاموشی نہیں ہے، کیونکہ کسی شخص نے یہ بات کہی کہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو دراصل ہم اپنے معاملے کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں، ہم گویا خاموش رہ کر اپنے معاملے کو خداوند جو عادل منصف ہے اس کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ سو ایسا ہی رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جیسا رویہ خداوند کے بندہ داؤد نے اختیار کیا، ویسا ہی رویہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا۔ اور خاص طور پر جب ہم یسایہ کی کتاب اس کے 53ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ خاموشی ایمانداروں کا خاصہ رہی ہے۔ جب میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح سرزمین پر تھا، اس کے مخالفین اسے گالیاں بھی دیتے تھے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ رسپانس کیا ہے؟ رد عمل کیا ہے جب مخالفین اس کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، جب پیارے اسے چھوڑ دیتے ہیں؟
وہ خاموشی اختیار کرنے کو اہمیت دیتا ہے، اور ایسا ہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ تھا وہ جسمانی رد عمل جو ہم دنیا دار لوگوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں، ہم ان کے سامنے خاموش رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں خداوند کے بندہ داؤد کا ایک روحانی رد عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ دوبارہ خدا سے مخاطب ہوتا ہے، وہ دوبارہ خداوند کو پکارتا ہے، اور وہ روحانی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے، اے خداوند میرے خدا تو مجھے جواب دے۔ وہ دوبارہ ہم ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے مخاطب ہے، وہ خدا کو پکار رہا ہے، وہ خدا کے سامنے اپنی آہ و فریاد کو رکھ رہا ہے۔ اور 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت میں ہمیں اس کے روحانی رد عمل کا اظہار نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، اگرچہ وہ خدا کے قہر و غضب کا سامنا کر رہا ہے، اگرچہ اس کی جسمانی زندگی، اگرچہ اس کی جذباتی زندگی خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے، اس کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے، اس کے پیاروں نے چھوڑا ہے اسے، اس کے مخالفوں کی طرف سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی طور پر خاموش رہنے کو غنیمت جانتا ہے، اپنے رد عمل کا اظہار اس طرح سے وہ ظاہر کرتا ہے، لیکن 15ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت کے اندر جو اس کا روحانی رد عمل ہے وہ بہت قابل تعریف ہے، بہت قابل تعریف ہے۔ وہ خدا کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے اور وہ خداوند سے مخاطب ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جب کبھی میں اور آپ مسائل سے گزرتے ہیں، جب ہماری جسمانی زندگی جو ہے وہ خدا کے قہر و غضب کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، ہماری جذباتی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جب ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، تو ہمارا رد عمل جو روحانی رد عمل ہونا چاہیے وہ بھی داؤد کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں خدا پر اپنے کامل بھروسے اور یقین کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے، اے خداوند میرے خدا تو مجھے جواب دے گا۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ خدا اسے جواب دے گا، اور ایسا ہی رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین خدا کی ذات سے ان سارے حالات کے باوجود وہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بھروسہ اور یقین جو ہے وہ خداوند پر ہے، اور وہ خدا کی طرف سے کی طرف متاثر، خدا کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہے، وہ اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے، اے میرے خدا تو مجھے جواب دے، کیونکہ میں نے کہا کہیں وہ مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں۔ جب میرا پاؤں پھسلتا ہے تو میرے خلاف تکبر کرتے ہیں، کیونکہ میں گرنے ہی کو ہوں اور میرا غم برابر میرے سامنے ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا، لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں، وہ مجھ سے ناحق عداوت رکھنے والے بہت ہو گئے ہیں، جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر 21ویں آیت میں کہتا ہے اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ یہ سارا رد عمل ہے، روحانی رد عمل ہے، خدا سے مخاطب جب ہو رہا ہے وہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ 21ویں آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ جب وہ خدا کے قہر و غضب کا سامنا کر رہا ہے، اس کی جسمانی، اس کی جذباتی زندگی متاثر ہوئی ہے، اس کی سماجی زندگی بے حد متاثر ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کے اندر اسے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ جیسے خداوند نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت دفعہ جب ہم مختلف طرح کے مسائل سے گزرتے ہیں، قطع تعلقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی
جسمانی زندگی، جذباتی زندگی جو مشکلات کی وجہ سے جب متاثر ہوتی ہے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے، ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ انسانی جبلت ہے۔ ہم جب تک اس جسم میں ہیں ہمیں احساس تنہائی ہماری زندگیوں میں مشکلات اور پریشانیوں میں بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی جذبات ہم اپنے خداوند یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ صلیب پر جب میرا اور آپ کا خداوند لٹکا ہوا تھا تو اسے بھی ویسے ہی محسوس ہوا جیسے داؤد کو محسوس ہوا، اور وہ پکار اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ داؤد کہہ رہا ہے، اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ اور جب داؤد گزرتا ہے اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے خداوند نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب میرا اور آپ کا خداوند صلیب پر تھا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آسمانی باپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خداوند ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو خدا کے عہد کے اندر شامل ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، وہ ان سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع کا نام ایمانویل ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ اس نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پیشتر اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ داؤد جسم میں ہے، جسمانی طور پر ہم ایسی فیلنگز کا، ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہوا نظر آئے۔ وہ خدا سے مخاطب ہے، خداوند کے سامنے التجا کر رہا ہے اور کہتا ہے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے اور مجھ سے دور نہ جا۔ اس کے اپنے پیارے اس سے دور گئے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے خداوند تو نہ جا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے خداوند مجھے تجھ سے امید ہے، تو مجھے جواب دے گا۔ 22ویں آیت میں پھر وہ کہتا ہے اپنے روحانی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے، اے خداوند میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ بہت دفعہ جب ہم پریشانیوں، دکھوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں خداوند کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں خداوند پر اپنا جو یقین کامل ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ خداوند کے سامنے آ کر اپنے مسائل کو خداوند کے سامنے رکھنا چاہیے، خداوند سے کہنا چاہیے کہ خداوند ہماری مدد کے لیے جلدی کر۔ وہ ضرور ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا خدا ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیوں کا حل ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر حتمی بحالی یا فائنل ریڈمپشن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بہت سارے ایسے ایماندار جن کی جو جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ہیپاٹائٹس، ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں، شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں، ان کے پینکریاز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کڈنیز جو ہیں وہ جو کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، فیل ہو جاتی ہیں، گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، بہت سارے ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ بہت دفعہ بیماریوں کے باعث ضائع ہو جاتے ہیں، حادثات کے باعث، ایکسیڈنٹس کے باعث، اٹیکس کے باعث، اور اس طرح سے آنکھیں بہت دفعہ لوگوں کی چلی جاتی ہیں، بینائی چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ہمارے مسائل کا حل نہ ملے، لیکن ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا، خداوند جو ہے وہ ہماری امید کا ہے۔ خداوند ضرور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، ہمارے ان مسائل کا حل کرے گا۔ وہ ہمیں حتمی نجات جو فائنل ریڈمپشن ہے اس کی برکت سے ضرور مالا مال کرے گا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اس دنیا میں ہی ہو۔ خداوند کا وعدہ ہے وہ ضرور کرے گا، لیکن وہ اس وقت کرے گا جب سب چیزیں بحال کی جائیں گی۔ کلام میں لکھا ہے، دیکھ میں سب چیزوں کا نیا بنا دیتا ہوں۔ وہ وقت آئے گا جب ہمارا فانی جسم بقا کا جامہ پہنے گا اور ہم حیات ابدی کو حاصل کریں گے، ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، سب چیزیں بحال کی جائیں گی، خداوند کا قہر و غضب ٹل جائے گا، اور میرے عزیزو ہم
ان ساری چیزوں سے آزاد کیے جائیں گے. ہمیں اس دن کی طرف بھی دیکھنا ہے. سو آج میں یہی خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بطور ایماندار ہوتے ہوئے جب ہم مسائل پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، ہمیں جو ہے خداوند کے سامنے آنا چاہیے. ہمیں جب ہماری جسمانی زندگی متاثر ہوتی ہے، جذباتی زندگی متاثر ہوتی ہے، معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے سامنے خاموش رہنا ہے اور خداوند کے سامنے آ کر اپنی فریاد کو رکھنا ہے. خداوند کی جیسے مرضی ہے کہ جس طرح سے وہ ہمارے مسائل کا حل کرنا چاہے اس طرح سے کرے گا، لیکن ہمارا خداوند ہمیں، چونکہ ہم اس کے ساتھ ایک عہد کے رشتے میں جو ہے وہ پنہاں ہیں، ہم پیوستہ ہیں، ہمیں ضرور اپنے مسائل کو خداوند کے سامنے رکھنا چاہیے. اپنی فریاد کو جس طرح داؤد خداوند کے سامنے رکھتا ہے ہمیں رکھنا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ خداوند تو میرے مسائل کا حل کرے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے.